بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ایک ایسا شخص جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، جس کے سامنے حق بات کہنا آسان نہ تھا، جس کی حمیت سے دشمنوں کے دل لرزتے تھے، لیکن وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اللہ کا نام سنتے تو ان کا دل خوف خدا سے بھر جاتا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق، وہ عمر جنہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو حوصلہ ملا، وہ عمر جن کے دور میں اسلام کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی، وہ عمر جن کے پاس اختیار تھا، خزانے تھے، لشکر تھے، حکومت تھی، لیکن ان کے دل میں ایک خوف ہمیشہ زندہ رہا، اللہ کے سامنے جواب دہا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس اگر گھر کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہو تو ہم تھک جاتے ہیں، کسی ایک انسان کا حق ادا کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ایک پوری امت کی ذمہ داری تھی، اور وہ سوچتے تھے قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھا جائے گا۔ یہی سوچ ایک حکمران کو عمر رضی اللہ عنہ بناتی ہے، یہی خوف انسان کو عادل بناتا ہے، اور یہی احساس انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت طاقت نہیں، ایمانت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کوئی اعزاز نہیں تھی، یہ کوئی ایسی کرسی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر انسان خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، بلکہ ان کے نزدیک حکومت اللہ کی طرف سے ایک ایمانت تھی۔ اور ایمانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمانت کا مطلب ہے جس چیز کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک دن پوچھا جائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ماتحت کوئی شخص ہے، آپ کسی دکان پر بیٹھتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، یا صرف اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے اختیار جتنا بڑا ہوگا جواب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ حضرت عمر اس بات کو دل سے محسوس کرتے تھے، اسی لیے ان کی راتیں آرام میں نہیں گزرتی تھی۔ رات کا وقت اور عمر کا خوف، ذرا اس منظر کو اپنے دل میں اتاریے۔ رات کا اندھیرا ہے، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں، اور ایک شخص شہر کی گلیوں میں چل رہا ہے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ محافظوں کا لشکر، نہ شاہانہ سواری، وہ اپنی رعایا کا حال جاننے نکلے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی کے گھر چولہا تو نہیں بجھا، کہیں کوئی یتیم تکلیف میں تو نہیں، کہیں کوئی بیوہ مدد کی منتظر تو نہیں۔ یہ تھا عمر کا عدل۔ وہ صرف تخت پر بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے حالات خود دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بھوکے بچوں کا واقعہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ایک رات آپ نے ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ قریب گئے تو ایک عورت بچوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس بیت المال کی طرف گئے اور اپنے کندھے پر آسمان اٹھا کر لائے۔ ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے دے دیجئے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر! ذرا اس جملے کو اپنے دل پر رکھ کر سوچئے۔ ہم دنیا میں اپنے کام دوسروں سے کروا لیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دریائے فرات والی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مشہور قول مسنوب کیا جاتا ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک جانور بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ چاہے اس قول کی نسبت کے بارے میں اہل علم کے ہاں کلام موجود ہو، لیکن اس میں جو احساس ذمہ داری بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر کی معروف طرز حکومت اور خوف خدا کی تصویر ضرور دکھاتا ہے۔ سوچئے، ایک حکمران اپنے منصب کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچ رہا میرے پاس کتنی طاقت ہے، وہ سوچ رہا ہے میرے ذمہ کتنے حقوق ہیں۔ یہ فرق ہے ایک عام حکمران اور عمر سے جیسے عادل حکمران۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عدل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ قانون سب کے لیے برابر تھا، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، قریب ہو یا دور، حق حق تھا اور باطل باطل تھا۔ حضرت عمر اپنے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، اگر میں حق کے راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہے اصل قیادت۔ وہ شخص جو دوسروں کو نصیحت کرے وہ عام انسان ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرے وہ عظیم انسان ہے۔ ذرا آج اپنے آپ سے پوچھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ صرف سننے کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ہم حضرت عمر کا ذکر تو محبت سے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھتے بھی ہیں؟ ہم عدل کی بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن کسی کا حق ہمارے ذمہ ہو تو اسے ادا کرتے ہیں۔ ہم غیبت سے بچنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی تو نہیں کرتے۔ ہم حلال رزق کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں دیانتداری اختیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے خوف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصل تقویٰ وہ ہے جو تنہائی میں نظر آتا ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، لیکن جب صرف اللہ دیکھ رہا ہو تب اپنے نفس کو روک لینا یہی تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت مل جائے تو غرور نہ کرو، اختیار مل جائے تو ظلم نہ کرو، دولت مل جائے تو غریبوں کو نہ بھولو، ذمہ داری مل جائے تو اسے بوجھ نہ سمجھو۔ اگر اللہ نے تمہیں کسی کے لیے ذمہ دار بنایا ہے تو یاد رکھو ایک دن اس ذمہ داری کا حساب بھی ہوگا۔ میرے عزیزو، دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ آج انسان طاقتور ہے، کل کمزور ہو جائے گا۔
آج لوگ نام لیتے ہیں، کل قبر کے اندر انسان اکیلا ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کل صرف اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اسے اپنے دل پر اتاریں، اپنے گھر میں عدل لے آئیں، اپنے معاملات میں سچائی لے آئیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف لے آئیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی غریب کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کمزور پر ظلم نہ کریں، اور جب کبھی آپ کو کوئی ذمہ داری ملے تو اپنے دل سے کہنا، یہ میرے لیے عزت نہیں، یہ میرے لیے امانت ہے، اور پھر اپنے رب کو یاد کرنا، وہ رب جو ہماری ہر بات سنتا ہے، ہماری ہر نیت جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب لے گا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عمر فاروق کی محبت عطا فرما، ان کے عدل سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں خیانت سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرتا ہو۔ یا اللہ، اگر ہم کسی کے حق میں بھی کمی کر رہے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں اصلاح کی توفیق دے، اگر ہمارے اندر تکبر ہے تو اسے نکال دے، اگر ہمارے اندر غفلت ہے تو ہمیں بیدار کر دے، اور جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے اعمال نامے نیکی، عدل، تقوی اور تیری رضا لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔